نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ فرماتی ہیں کہ میں ایک مرتبہ نماز پڑھ رہی تھی، نماز میں ادھر ادھر جھکنے لگی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھ لیا تو مجھے اس زور سے ڈانٹا کہ میں ڈر کی وجہ سے نماز توڑنے کے قریب ہو گئی۔ پھر ارشاد فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جب کوئی شخص نماز میں کھڑا ہو تو اپنے تمام بدن کو بالکل سکون سے رکھے، یہود کی طرح ہلے نہیں۔ بدن کے تمام اعضاء کا نماز میں بالکل سکون سے رہنا نماز کے پورا ہونے کا جزو ہے۔ فائدہ: نماز کے درمیان میں سکون سے رہنے کی تاکید بہت سی حدیثوں میں آئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ اکثر آسمان کی طرف دیکھنے کی تھی کہ وحی کے فرشتے کا انتظار رہتا تھا، اور جب کسی چیز کا انتظار ہوتا ہے تو اس طرف نگاہ بھی لگ جاتی ہے۔ اسی وجہ سے کبھی نماز میں بھی نگاہ اوپر اٹھ جاتی تھی۔ جب قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون نازل ہوئی تو پھر نگاہ نیچے رہتی تھی۔ صحابہ کے متعلق بھی حدیث پاک میں آیا ہے کہ اول ادھر ادھر توجہ فرما لیا کرتے تھے، مگر اس آیت شریفہ کے نازل ہونے کے بعد سے کسی طرف توجہ نہیں کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسی آیت شریفہ کے ذیل میں فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام جب نماز کو کھڑے ہوتے تھے تو کسی طرف توجہ نہیں کرتے تھے، ہماتاً نماز کی طرف متوجہ رہتے تھے، اپنی نگاہوں کو سجدے کی جگہ رکھتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ حق تعالی شانہ ان کی طرف متوجہ ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے دریافت کیا کہ خشوع کیا چیز ہے؟ فرمایا کہ خشوع دل میں ہوتا ہے، یعنی دل سے نماز میں متوجہ رہنا، اور یہ بھی اس میں داخل ہے کہ کسی طرف توجہ نہ کرے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خشوع کرنے والے وہ ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں اور نماز میں سکون سے رہنے والے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ نفاق کے خشوع سے اللہ ہی سے پناہ مانگو۔ صحابہ نے عرض کیا کہ حضور، نفاق کا خشوع کیا چیز ہے؟ ارشاد فرمایا کہ ظاہر میں تو سکون ہو اور دل میں نفاق ہو۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ بھی اس قسم کا ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں جس میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا کہ نفاق کا خشوع یہ ہے کہ ظاہر بدن تو خشوع والا معلوم ہو اور دل میں خشوع نہ ہو۔ حضرت قتادہ علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ دل کا خشوع اللہ تعالیٰ کا خوف ہے اور نگاہ کو نیچی رکھنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک شخص کو دیکھا کہ نماز میں داڑھی پر ہاتھ پھیر رہا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو بدن کے سارے اعضاء میں سکون ہوتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ دریافت کیا کہ نماز میں ادھر ادھر دیکھنا کیسا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ یہ شیطان کا نماز میں سے اچک لینا ہے۔
ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ نماز میں اوپر دیکھتے ہیں وہ اپنی اس حرکت سے باز آ جائیں، ورنہ نگاہیں اوپر کی اوپر ہی رہ جائیں گی۔ بہت سے صحابہ اور تابعین سے نقل کیا گیا ہے کہ خشوع سکون کا نام ہے، یعنی نماز نہایت سکون سے پڑھی جائے۔ متعدد احادیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نماز ایسی طرح پڑھا کرو گویا یہ آخری نماز ہے، ایسی طرح پڑھا کرو جیسا کہ وہ شخص پڑھتا ہے جس کو یہ گمان ہو کہ اس وقت کے بعد مجھے دوسری نماز کی نوبت ہی نہ آئے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے حق تعالی شانہ کے ارشاد ان الصلاۃ تنہا الی آخرہ، بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی سے اور ناشائستہ حرکتوں سے کے متعلق دریافت کیا تو آقا نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کی نماز ایسی نہ ہو اور اس کو بے حیائی اور ناشائستہ حرکتوں سے نہ روکے وہ نماز ہی نہیں۔ بزرگان محترم، گلا آج پھر گلا کر رہا ہے، گلا میرا آج پھر گلا کر رہا ہے، کہہ رہا ہے سلام تو یہ کیا کر رہا ہے، کہہ رہا ہے سلام تو یہ کیا کر رہا ہے، میں تو ہوں ہی پہلے سے بیٹھا ہوا، میں تو ہوں ہی پہلے سے بیٹھا ہوا، پھر تو کیوں ہے کرسی پہ بیٹھا ہوا۔ بہرحال ویسے تو ہم شب جمعہ میں آپ جانتے ہیں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تعلق سے کچھ باتیں بیان کرتے ہیں، لیکن آج مجھے محمد چچا یا محمود چچا، پتہ نہیں نام محمد یا محمود، بلے صحیح محمود، ہاں محمود چچا، میں محمد ہی سمجھتا رہتا تھا اور ان کو بھی میں محمد چچا ہی کہتا تھا، تو بہرحال پھر پتہ چلا مجھے کہ شاید محمود ہے نام۔ تو ان کا انتقال ہوا تو ان سے بھی جو ہے میری ملاقات رہتی تھی، فون کے ذریعے سے بھی اور ویسے بھی جب وہ مسجد آتے تھے تو میرا یہ معمول ہے کہ علاقے میں کسی کا بھی انتقال ہو جائے اور میرا ان سے تھوڑا بہت تعلق ہو، تعارف ہو، تو جتنا میں جانتا ہوں تو ہم اس تعلق سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں رکھتے ہیں، صرف اس لیے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت میں فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اذکروا محاسن موتاکم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ اپنے مرنے والے کے، دنیا سے جانے والے کے نیک اوصاف، نیک عادتیں، نیک خصلتیں اس کو تم بیان کرو۔ تو ایک تو کچھ باتیں ان کے تعلق سے عرض کرنی ہیں، ارادہ تو پیر کو تھا کہ مجلس ہوگی تو اس میں عرض کریں گے، لیکن 2 دن غیر حاضری رہی، اور پھر کل گزشتہ رات 12 بجے کے بعد ہمارے یہاں کے اعتبار سے واٹس ایپ کے ذریعے سے میسیج آیا
کہ ہماری مسجد کے خادم مؤذن جناب بدر عالم بھائی کاسو جی، تو ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ تو چونکہ ہمارا ایک ہی گاؤں ہے تو کچھ باتیں ان کے تعلق سے پیش کرنی ہے اور پھر انشاءاللہ مجلس کو ختم کریں گے۔ محمود چچا بلیسریا جب مسلمان اس ملک میں اور کنٹری میں آنا شروع ہوئے تو آپ جانتے ہیں کہ آج جتنے حفاظ اور علماء ہیں اتنی تعداد میں پہلے لوگ موجود نہیں تھے، اور مکتب یہ ہمارے ایمان کی بنیاد ہے کہ آدمی نے مکتب کے اندر دین کی ضروری باتیں سیکھ لی، ضروریات دین، تو مرتے دم تک الحمدللہ وہ کام دیتی ہے اور ذہن سے محو کلی طور پر نہیں ہوتی۔ تو مکتب کی مثال ریڑھ کی ہڈی کی سی ہے۔ ہمارے بدن کے اندر ایک ہڈی ہے جس کو کیا کہتے ہیں؟ کہ ریڑھ کی جو ہے وہ ہڈی، تو بالکل ویسی مثال ہے۔ یا آپ کہہ لیجئے کہ انسانی جسم میں جو دل کی مثال ہے، دل علماء نے لکھا ہے کہ پورے جسم کا بادشاہ ہے، گویا کہ اس کی ایک حکومت ہے۔ یہ 6 فٹ یا کم و بیش کی جو ہماری باڈی ہے، تو اس پر اگر کوئی چیز بادشاہت کرتی ہے اور کسی کو بادشاہت کا درجہ حاصل ہے اور کوئی بادشاہ ہے تو وہ چیز کیا ہے؟ دل ہے۔ اسی لیے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت میں فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ سنو، تمہارے جسم کے اندر ایک ٹکڑا ہے گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ اچھا ہے تو آدمی بھی اچھا ہے، اور اگر وہ برا ہے تو آدمی بھی برا ہے۔ اور سنو، الا وہی القلب، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، اور وہ کیا ہے؟ دل ہے، قلب ہے۔ تو دل اگر اچھا ہوتا ہے تو انسان بھی اچھا ہوتا ہے، دل اگر برا ہے تو انسان بھی برا ہے۔ اسی لیے آپ نے ایک جملہ سنا ہوگا دعوت و تبلیغ کے اکابر سے کہ بھئی انبیاء جو دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو وہ کس پر محنت کرتے ہیں؟ دل پر جو ہے وہ محنت کرتے ہیں۔ کیوں؟ آدمی کا دل بن گیا تو پھر اس کی زندگی بن گئی۔ اور دوسری روایت کا مفہوم ذہن میں لاؤ، شاید کسی کے دماغ میں یہ بات آئے اور یہ اشکال پیدا ہو۔ مفہوم یہ ہے روایت کا کہ جب میں اور آپ اور ہر انسان جب صبح کرتا ہے تو ہمارے بدن کے اندر ٹوٹل جو جوڑ ہے وہ کتنے ہیں؟ 360 ہے، 360 جوڑ ہے کہتے ہیں بدن کے اندر۔ تو اس کے اندر ایک جوڑ ہے زبان، یہ زبان ہے۔ تو سارے بدن کے اعضاء 359 جب آدمی صبح کرتا ہے تو اس کے سامنے نست مستق ہو جاتے ہیں، ہاتھ باندھے دست بستہ کھڑے ہوتے ہیں، اور اس سے یہ عاجزانہ گزارش کرتے ہیں کہ دیکھ بھائی، تو اگر سیدھی چلی تو ہمارے سارے باڈی کے پارٹس جو ہیں وہ محفوظ رہیں گے، اور اگر تو سیدھی نہیں چلی تو کچھ بول کر جو ہیں وہ 32 پہرے داروں کا پنجرہ ہے، تو پنجرے کے اندر کیا ہو جائے گی؟ قید ہو جائے گی، چھپ جائے گی، یا حفاظت میں کہہ لیجئے کہ آ جائے گی، اور مار ہمیں کھانا پڑے گا۔
عام طور پر زبان پہ زخم نہیں آتا کہ بولتی زبان ہے، لڑائی جھگڑا اس کی وجہ سے ہوتا ہے، لیکن مار جو ہے وہ کس کو پڑتی ہے؟ ہاں، بدن کے دوسرے اعضاء کو۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے اور ہونا چاہیے کہ جب سارے انسانی اعضاء جو ہیں، اس کا دل، جیسا کہ میں نے ابھی کہا، کیا ہے؟ دل کیا ہے؟ اس کا بادشاہ ہے، یہ اس کی پوری سلطنت ہے، تو پھر زبان سے ایسا دار و مدار زبان پر کیوں؟ صبح زبان کے آگے اعضاء جو ہیں وہ عاجزانہ درخواست کیوں کرتے ہیں؟ تو علماء نے لکھا کہ اس کا تعلق بھی دل سے ہی ہے، کہ دل بنا ہوا ہے، یہ کس سے پتہ چلے گا؟ زبان سے۔ زبان صحیح چل رہی ہے، سمجھ جاؤ اس کا دل بنا ہوا ہے، اور زبان صحیح نہیں چل رہی تو سمجھ جاؤ کہ اس کا دل بنا ہوا نہیں ہے۔ بہرحال تو میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ مکتب کی مثال ریڑھ کی ہڈی کی سی ہے۔ تو شروع میں حفاظ بھی کم تھے، علماء بھی کم تھے، تو محمود چچا تو شاید حافظ بھی نہیں تھے، حافظ تھے؟ ہاں، تو حافظ قرآن جو ہیں، جو لوگ تھے یا بعض حفاظ نہیں تھے، انہوں نے بھی مکتب پڑھایا۔ میرے بڑے ابا موٹا باجی جس کو بولتے ہیں گجراتی میں، عبداللہ مالویہ، وہ پریسٹن کے اندر ہوتے تھے، ابھی چند سال پہلے انتقال ہوا، اللہ مرحوم کو غری کے رحمت کرے۔ وہ نہ حافظ تھے نہ عالم، کچھ نہیں، لیکن جب تک صحت نے ساتھ دیا مدرسہ پڑھایا گھر میں۔ کیوں؟ اس وقت کوئی حافظ اور عالم اتنے ملتے نہیں تھے، اور انہوں نے اور بڑی امی نے گھر کے اندر مدرسہ شروع کیا تھا، تو پھر بعد میں بھی حفاظ ملتے گئے، ہوتے گئے، علماء بھی، لیکن وہ ایک سلسلہ پرانا جاری تھا تو وہ جاری ہی رہا۔ تو بہرحال ان کی بڑی قربانیاں رہی ہیں۔ یہ جو ہم ماحول آج بنا ہوا دیکھ رہے ہیں، ان میں قربانیاں ان پرانے لوگوں کی ہے۔ جیسے یہ حافظ محمود ہمارے بلیسریا، تو ان میں سے ایک یہ بھی ہے۔ لیکن عام طور پر انسان کی فطرت ہے کہ وہ جب کوئی چیز بنی ہوئی دیکھتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ یہ تو بہت ایزی ہو گئی ہے اور یہاں تو بہت اچھا یہ ماحول ہے، لیکن اس کے پیچھے پرانے لوگوں نے بہت پاپڑ بیلے ہیں، بڑی محنت جو ہے کی ہے، بڑی مشقت وہ انہوں نے برداشت کی ہے اور بچوں کو پڑھایا ہے۔ تو ہماری یہ جو مسجد ہے، تو مسجد کے ساتھ جو مدرسہ چلتا تھا، تو حافظ محمود بلیسریا اس میں استاد تھے، انہوں نے بھی مکتب کے بچوں کو پڑھایا ہے۔ رفیق مکرم حافظ آصف حافظ جی، اس نے مجھے بتایا کہ میں نے تختی اور مکتب میں پڑھنا شروع ہی حافظ محمود بلیسریا سے کیا تھا، کہ میرے والد آتے تھے پڑھانے کے لیے، حافظ عبدالحق صاحب، تو لے آتے تھے اور چھوڑ دیتے تھے ان کو کہ بھائی آپ پڑھائیں گے ان کو، میرے بچے کو حافظ صاحب آپ کو پڑھانا ہے۔ اور یہ بھی بتایا کہ اس وقت استاد جب پڑھانے آتے تھے تو 10 منٹ آپس میں بات چیت کرتے تھے، بات چیت کرنے کے بعد پھر پڑھانے کے لیے چلے جاتے تھے۔ تو حافظ محمود بلیسریا، ان کی درسگاہ اور کلاس جو تھی، اس کے اندر حافظ آصف نے کہا کہ میں نے وہیں سے الف با تا سا یہ پڑھنا شروع کیا ہے۔ اور ایک اہم بات بتائی، ابھی میں نے کچھ دن پہلے آپ کو کہا تھا کہ یہ جو کلمہ ہے، 5 کلمے کہہ لیجئے یا 7 کلمے، اس کا کلی فائدہ اس وقت حاصل ہوگا کہ جب ہم اس کو میننگ کے ساتھ یاد کریں، ترجمے کے ساتھ یاد کریں۔ اور کب یاد کریں گے؟ جب ہمیں استاد جی یاد کرائیں گے، یا ماں باپ ہمیں یاد کرائیں گے، سرپرست ہمیں یاد کرائیں گے۔ تو دیکھیے اس وقت میں حافظ محمود بلیسریا مرحوم، ان کی عادت یہ تھی، حافظ آصف نے بتایا کہ میں نے ان کے پاس کلمے یاد کیے زبانی، اور انہوں نے مجھے وتھ میننگ یاد کرائے تھے، مطلب کے ساتھ، معنی کے ساتھ، میننگ کے ساتھ مجھ کو یاد کرایا تھا۔ تو یہی ہونا چاہیے۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب
دامت برکاتہم العالیہ نے اسکاٹ لینڈ یا گلاسگو کے ایک جلسے میں فرمایا تھا مکتب کے کہ بھائی بچوں کو جو کلمے ہم سکھاتے ہیں مکتب میں اس کا کما حقہ فائدہ اسی وقت حاصل ہوگا جب ہم ان کو میننگ کے ساتھ یاد کرائیں گے۔ تو یہ ابھی چند سال پہلے فرمایا، اور حافظ محمود بلیسریہ اتنے سال پہلے انہوں نے جو ہے وہ مکتب پڑھایا، اور دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیسی فراست دی تھی ان کو، کیسی سمجھ ان کو دی تھی کہ انہوں نے بچے کو کلمے میننگ کے ساتھ یاد کراتے تھے اور زبانی یاد کراتے تھے، اور پھر یہ سنایا کہ ان کی عادت یہ تھی کہ جب مدرسے کا وقت ختم ہونے والا ہوتا تو حافظ مرحوم یہ کرتے حافظ محمود بلیسریہ کہ کھڑے ہو جاتے اور کھڑے ہو کر درسگاہ میں گھومتے تھے، چکر لگاتے اور بچوں سے کہتے کہ چلو کلمے سناؤ۔ ہمیں بھی اسی طرح پڑھایا تھا کہ آخری 10-15 منٹ ہوتے تو استاد جی کیا کرتے تھے مکتب میں، وہ کھڑے ہو جاتے اور بچوں سے کہتے کہ باری باری کیا سناؤ، کلمے سناؤ جب تک مدرسے کا وقت ہو، 4 بچے 5 بچے 6 جس نے بھی سنایا، آئندہ کل جن کی باری نہیں آئی ان کی باری آئے گی، اس کے بعد جن کی نہیں آئی ان کی باری آئے گی۔ تو دیکھیے ان کو ابھی تک یاد ہے، یہ بچپن کی سکھائی ہوئی چیزیں دماغ سے نکلتی نہیں ہیں، اور وہ محو نہیں ہوتی، وہ پتھر پر لکیر کی طرح آدمی کے دماغ کے اندر محفوظ ہو جاتی ہے۔ مجھے یاد ہے سلیم بھائی پٹیل باڈولی والے، اللہ تعالیٰ بعافیت ان کی عمر میں برکت نصیب فرمائے، وہ ہماری مسجد کی انتظامی کمیٹی میں بھی رہ چکے ہیں۔ تو جب وہ مسجد کی کمیٹی میں تھے، ہم بیٹھے ہوئے تھے ایک دن، تو مجھ سے کہنے لگے کہ مولوی صاحب مکتب کے اندر جو ہم نے سیکھا اور استاد جی نے سکھایا تو وہ بات ایسی دماغ میں فٹ ہو جاتی ہے، لاک ہو جاتی ہے کہ وہ نکلتی نہیں ہے۔ اور انہوں نے اپنا ایک ایکسپیرینس میرے ساتھ شیئر کیا، ان کے ساتھ جو بات پیش آئی وہ شیئر کیا، اور مجھے کہنے لگے کہ استاد کا نام بھی لیا لیکن وہ یاد نہیں رہا، بہت عرصے پہلے کی بات ہے کہ باڈولی کے استاد کا، وہ باڈولی کے تھے یا یہ کہ کسی اور گاؤں کے تھے اور وہاں پڑھا رہے تھے، وہ بھی یاد نہیں ہے، لیکن بہرحال آپ کو ملے تو پوچھ لینا سلیم بھائی۔ تو سلیم بھائی کہنے لگے کہ ہم نے اور بھی مکتب کے استاد کے پاس پڑھا، لیکن ایک استاد جی جو تھے مکتب کے، ان کے پڑھانے کا انداز بڑا نرالا تھا بچوں کو مکتب کے، کہ وہ بات آج بھی ہمیں یاد ہے۔ وہ کیا بات؟ تو کہنے لگے کہ قرآن کریم کے اندر سورہ کہف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب کہف کا جو قصہ بیان کیا ہے، تو وہ استاد جی ہمیں قصہ سناتے رہتے تھے وقتاً فوقتاً، تو وہ قصہ اور اس سے کیا نتیجہ اخذ کرنا ہے، کیا سبق لینا ہے، تو وہ بھی بتاتے تھے۔ صرف قصہ نہ سنایا جائے، اس کے بعد اخیر میں کیا کرنا چاہیے کہ بھئی ہمیں قصے سے حاصل کیا ہوگا، یہ اصل چیز ہے۔ قصہ سنانا اصل نہیں ہوتا ہے، اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ خود قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بھئی قصہ یہ اصل نہیں ہے، قصہ گوئی یہ مددگار ہوتی ہے۔ قصہ گوئی کس میں؟ سامنے والے تک اپنا پیغام، اپنا میسیج، اپنی بات پہنچانے میں، کنوے کرنے میں۔ سورہ یوسف جا کر قرآن کریم دیکھنا، جہاں وہ ختم ہوتی ہے یہ سورت، تو بالکل اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اور قرآن کریم میں بھی جا بجا قصے بیان کیے گئے ہیں۔ تو قصے بیان کرنا، بیان کے اندر، وعظ کے اندر، تقریر کے اندر کوئی غلط چیز نہیں ہے۔ قرآن آپ دیکھیے جگہ جگہ قصے بیان کرتا ہے، اور ایک سورت کا تو نام ہی چودھری صاحب کیا ہے؟ سورۃ القصص ہے نا۔ تو قرآن کریم نے قصہ جو ہوتا ہے تو یہ کیوں ہوتا ہے اور کیوں سنانا چاہیے، کیوں بیان کیا جاتا ہے، کیوں بیان کرنا چاہیے، اس کا مقصد اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ وہ کیا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. مفہوم یہ ہے کہ ان قصوں میں جو ہم نے بیان کیے ہیں انبیاء کے اور غیر انبیاء کے بھی قرآن کریم میں، تو عقل مندوں کے لیے اس میں عبرت کی چیزیں ہیں. ہاں، عبرت حاصل کرو. تو یہ قصے یہ عبرت کے لیے ہوتے ہیں. تو سلیم بھائی نے سنا ہے کہ آج تک وہ مجھے یاد ہے. تو اسی طرح یہ حافظ ہمارے مرحوم جن کا میں ذکر کر رہا ہوں، انہوں نے بھی کلمے یاد کرائے. تو دیکھیے رفیق مکرم آج بھی اس کو یاد کر رہے حافظ آصف، کہ بھائی وہ سارا میننگ آج بھی ذہن میں کیا ہے، محفوظ ہے، کہ جو استاد جی نے ہمیں بچپن میں یاد کرایا تھا. دوسرا وصف اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر، اور دوسری خوبی یہ رکھی تھی مرحوم میں، کہ بہت نرم مزاج تھے. مزاج کے اندر کیا تھی؟ نرمی تھی. اور آج کے دور میں یہ بہت بڑا وصف ہے. گرمی ہو، آدمی غصہ ہو، کبھی کرنا بھی پڑتا ہے. نبی نے بھی کیا ہے، اللہ نے بھی غصہ کیا ہے. سورہ توبہ اس کے شروع میں اور آپ پڑھتے ہوئے چلے آ رہے ہیں اوپر سے. بسم اللہ پڑھتے ہیں؟ نہیں پڑھتے سورہ توبہ کے شروع میں. کیوں؟ اللہ تعالیٰ غصے ہیں، اللہ غصے میں ہے. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کیا ہے؟ آیت رحمت. بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت رحمت ہے. اور سورہ توبہ کا جو مضمون ہے اس میں اللہ تعالیٰ غصے میں ہے، آیت غضب ہے وہ. اور یہ دونوں ضدین ہیں. دن اور رات کبھی ایک ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. تو اسی طرح رحمت اور غضب اس کو اپنے اپنے وقت پہ استعمال کرنا چاہیے، لیکن ایک نہیں ہو سکتے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ غصے میں اور ہم وہاں پڑھے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم؟ وہ تو نہیں ہو سکتا. تو اس لیے وہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ نہیں پڑھنا ہے. تو غصہ انسان میں ہونا چاہیے، بالکل ہی نہ ہو یہ بھی غلط چیز ہے. لیکن یہ کہ نرمی کا پہلو ہی نہیں، کہ بس اس سے لڑائی، اس سے لڑائی، اس سے جھگڑا، اس سے جھگڑا، کوئی نہیں ملا تو ہوا سے جھگڑا ہیں. یہ حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دھلوی رحمۃ اللہ علیہ سناتے تھے کہ بعض لوگ ہوا سے جھگڑا کرتے ہیں، کوئی نہیں ملا تو پھر ہوا سے جھگڑا. اور ہماری مسجد میں دیکھنا ہو تو ایک ونڈو کھولتا ہے، ایک ونڈو بند کرتا ہے. یہ کس سے جھگڑا ہے؟ ہاں، یہ ہوا سے ہی جھگڑا ہے. یہ ہوا سے ہی جھگڑا ہے. اب کے تھک گئے. اب بھی دیکھتا ہوں تو بھائی جب مسجد کی انتظامیہ نے کووڈ کے لیے خاص طور سے اعلان کر دیا ہے کہ بھائی ونڈو کھولنا ہے، پھر کیوں بند کرتے ہو؟ ہمارا مزاج یہ بنا ہوا ہے کہ આપણે કમિટીની તો વાત માનવાની જ નહીં, આપણે ઇમામ સાહેબની તો વાત માનવાની જ નહીં, આપણે મુઅઝ્ઝિન સાહેબને ખાદિમની તો વાત માનવાની જ નહીં. ને આપણે લોકો એને ફખર સમજે કે જો મેં નહીં માન્યું ને કોઈ બાપનો લાલ માયનો લાલ મારું કંઈ તોડી નહીં શક્યો. આ દિમાગમાં ખન્નાસ આપણા. اور شریعت کیا سکھاتی ہے ہمیں؟ نبی نے کیا سکھایا کہ تمہارے اوپر کسی کو حاکم بنا دیا جائے اور وہ حبشی النسل ہو، کالا ہو، سیاہ ہو، اس کے ہونٹ بڑے بڑے ہو، لیکن اگر وہ تمہیں کسی جائز کام کا حکم کرے، وہ حاکم ہے، وہ صدر ہے، وہ چیئرمین ہے، وہ بڑا ہے، یہ سب اس میں آ جائیں گے، تم اس کا کہنا مانو. حالانکہ عام طور پر آدمی جو بیچارہ رنگ ایک دم سیاہ ہو اس کو خاطر میں نہیں لاتا، اور ہونٹ پھر اوپر سے بڑے بڑے ہو تو اس کو خاطر میں نہیں لاتا. تو پھر اس سے انتظام صحیح نہیں چلتا. اور اگر کچھ تکلیف ہے آپ جا کر کہو، بتاؤ ان کو، تو کچھ نہ کچھ پھر اس میں جو ہے رخصت مل سکتی ہو، آدمی کرے. بہرحال تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت اچھی بات کہی ہے کہ جہاں غصہ آنا چاہیے وہاں آدمی کو غصہ نہ آئے تو وہ گدھا ہے. تو وہ کیا ہے؟ گدھا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے.
اور جہاں غصہ نہیں آنا چاہیے وہاں بھی غصہ آتا ہے تو وہ بیوقوف ہے کہ وہ جو ہے وہ احمق ہے۔ دیکھیے آدمی میں غصہ نہیں ہوگا تو وہ سیلف ڈیفینس نہیں کر سکتا۔ اللہ نہ کرے ماں بہن بیٹی پہ کسی نے ہاتھ ڈالا ناجائز تو آدمی ڈیفینس نہیں کر سکتا، غصہ ہی نہیں ہے اس کے اندر، تو غصہ تو جو ہے وہ ہوگا، غصے کے جگہ پر غصہ تو جو ہے وہ آنا چاہیے۔ قرآن نے کیا کہا، اس کو آپ دوسری جگہ بھی جہاں جہاں جو ہیں اسے ایک اشارہ لے سکتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ صحابہ کی خصلت اور اوصاف میں ایک بات یہ بیان کی کہ جن سے غصہ ہونا چاہیے وہاں پہ وہ سخت ہے، غصے میں ہے، اور مسلمانوں کے ساتھ آپس میں کیا ہے، رحم دل ہے۔ اقبال نے بھی اسی کا شکوہ کیا ہے کہ تم ہو آپس میں غضبناک وہ آپس میں رحیم۔ کہ تم کیسے کامیاب ہو سکتے ہو، اقبال کہتے ہیں کہ تم تو آپس میں غضبناک ہو، لڑتے رہتے ہو ایک دوسرے کے ساتھ، رحیم نہیں ہے۔ اور صحابہ کو کامیابی کیوں ملی تھی؟ وہ کہتے ہیں کہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ تم بھی یہ چاہتے ہو کہ ثریا تک پہنچو، تم نہیں پہنچ سکتے، کیوں؟ وجہ یہ بتا دی ہے۔ تو بہرحال مرحوم کے اندر ماشاءاللہ نرمی تھی۔ تو رفیق مکرم نے سنایا کہ بہت نرم طبیعت کے مالک، اور وہ تو دیکھنے سے ہی ان کو پتہ چل جاتا تھا کہ نرم طبیعت کے مالک تھے، اور سنا کہ وہ ضرب یضربو سے کام نہیں لیتے تھے، ورنہ اس زمانے میں تو، بلکہ میں یہاں پڑھانے آیا تو اس وقت ایک صاحب جو مدرسے کی کمیٹی میں تھے میرے پاس آئے، اوپر سعد اللہ صاحب لکڑی لے کے آئے۔ میں نے کہا مول صاحب آ لاکڑی تمہاری مرائی تٹલું માળવાનું એમ કે પછી આગળ હું ફોડી લેવા۔ میں نے تو کچھ نہیں بولا، میں نیا نیا تھا، میں نے کہا کہ تم کیا پھوڑ لو گے، یہاں میرا سر پھوٹ جائے گا۔ تو بہرحال میں نے ہاتھ نہیں لگایا ان کو، وہ لکڑی کو میں نے رکھ دیا سائڈ پہ، میں نے کہا یہ تھوڑی وہ ملک ہے۔ تو بہرحال لیکن اس ملک میں بھی پہلے تو ایسا ہوتا تھا کہ وہ استاد جی آتے تھے جو مکتب کے، تو وہ سخت ہوتے تھے، لیکن حافظ محمود بلیسریا ان کی طبیعت کے اندر کیا تھی، نرمی تھی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم یہ ہے کہ جس چیز کے اندر نرمی ہوتی ہے تو وہ اس میں زینت پیدا کر دیتی ہے، اس میں وہ کیا پیدا کر دیتی ہے، زینت جو ہے وہ پیدا کر دیتی ہے۔ اور کسی کو نرمی کا مل جانا یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ یہ خود آقا نے فرمایا ایک موقع پر کہ ایک بچی کا انتقال ہو گیا، ایک بچی تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چوما، کس کیا، بوسہ دیا۔ وہ کون تھی؟ آپ کی نواسی، کہ جو موت کے قریب تھی۔ آقا کو بلایا گیا، جو صحابہ ساتھ تھے انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچی کو کس کر رہے ہیں، چھوٹی بچی بوسہ دے رہے ہیں اپنی نواسی کو، تو کہا کہ حضور آپ یہ عمل کر رہے ہیں۔ اس زمانے میں تو آپ جانتے ہیں کہ لڑکیوں کے ساتھ کیا کرتے تھے، سگے خون کے ساتھ اپنی لڑکی کے ساتھ باپ کیا کرتا تھا، کیا ظالمانہ اس کا رویہ تھا۔ تو وہ کہنے لگے کہ میں نے تو کبھی اپنی لڑکی کے ساتھ ایسا نہیں کیا، اس کو بوسہ ہی نہیں دیا، اس کو کس نہیں کیا۔ اس موقع پر حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے دل میں سختی رکھ دی ہے، نرمی نہیں رکھی، تو میں کیا کروں؟ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں رحم رکھا ہے، نرمی جو ہے وہ رکھی ہے، اور جس کو نرمی مل جائے یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نرمی سے جو ہے وہ نوازا تھا۔ تیسری بات، ہماری مسجد کے اندر جو تبلیغی جماعت کے احباب آتے تھے اور ان کو ویزا لینا ہوتا تھا، تو حافظ محمود بلیسریا وہ یہ کرتے تھے کہ پاسپورٹ لے لیتے تھے، ان سے خود حاصل کرتے تھے،
اور حافظ عبداللہ کا حافظ جی کو پھر دے دیتے تھے کہ بھائی یہ جماعت کے احباب کے لیے آپ ویزا کیا کرنا، وہ لے کر آنا۔ تو وہ تبلیغی جماعت کا اتنا خیال جو ہے وہ احباب کا رکھتے تھے کہ ان کے ویزا کا حافظ محمود بلیسریہ کیا کرتے تھے، وہ انتظام کرتے تھے۔ چوتھی چیز، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس مسجد کے اندر جہاں مکتب میں تدریس کی لائن سے خدمت کرنے کا موقع دیا اور انہوں نے خدمت کی، اور یہ ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ اب دیکھیں حافظ آصف نے ان سے پڑھا، اب حافظ آصف سے بچے پڑھ رہے ہیں، اور جنہوں نے حافظ آصف سے پڑھا وہ بھی پڑھا رہے اسماعیل چچا، اب وہ پڑھائیں گے، اور تو دیکھیے یہ سلسلہ یہ سارا چلتے چلتے حافظ محمود بلیسریہ کے اکاؤنٹ میں بھی درج ہوگا، وہ جائے گا۔ تو مرحوم صدقہ جاریہ کا انتظام اپنی زندگی میں کر کے چلے گئے، کہ لوگ بعد میں کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد اس کے لڑکے یا لڑکی یا وائف یا اور رشتہ دار کے صدقہ جاریہ مرنے والے کے لیے، لیکن مرحوم اپنی زندگی میں صدقہ جاریہ کا انتظام کر کے گئے، اور ایسا صدقہ جاریہ کہ انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے گا۔ بولو انشاءاللہ، ہاں انشاءاللہ۔ تو یہ ان کے حق میں بہت بڑا جو ہے وہ صدقہ جاریہ ہے۔ اور مکتب کی خدمت بقول شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ کہ اخلاص پر مبنی خدمت اگر ہے تدریس کی لائن میں تو وہ مکتب کی ہے چودھری صاحب۔ کیسے؟ فرمایا کہ کوئی بخاری شریف پڑھاتا ہے تو اب لوگ اس کی عزت کرتے ہیں کہ وہ یہ تو شیخ الحدیث ہے، تو بخاری شریف پڑھاتا ہے، نفس بھی اندر سے اس کو ذرا کچھ نہ کچھ تو نہ کرنے کی سجاتا ہی ہوگا کہ لوگ تجھے سلام مارتے ہیں، لوگ تجھے بڑا سمجھتے ہیں، اپنے گھر بلاتے ہیں، تجھ سے دعا کراتے ہیں۔ لیکن ہمارے معاشرے میں جو عزت شیخ الحدیث کو دی جاتی ہے، آپ خود دل صحیح بات بتانا، مکتب کے استاد کو دی جاتی ہے؟ نہیں دی جاتی۔ چاہے وہ پھر برطانیہ ہو، انڈیا ہو، پاکستان ہو، بنگلہ دیش ہو، سب جگہ یہی حال ہے کہ مکتب کے استاد کو عزت نہیں دی جاتی۔ انتظامیہ میں کچھ حضرات ہوتے ہیں جو عزت دیتے ہیں، لیکن ایسے بھی ہوتے ہیں ہر جگہ کہ جو مکتب کے استاد کی عزت نہیں کرتے۔ وہ کوئی شیخ الحدیث آئے گا اس کی عزت کریں گے، کوئی بڑا مشہور واعظ ہے، مقرر ہے، بزرگ ہے، اس کی وہ عزت کرے گا، لیکن مکتب کے استاد کی عزت نہیں کی جاتی۔ اور چلو عزت نہ کی جائے تو کوئی بات نہیں، بلکہ بے عزت کیا جاتا ہے۔ یہ استاد لوگ اپنے دل پہ پتھر رکھ کر اور بھول بھلا کر دین کی خدمت کرتے ہیں۔ اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، جتنا مشکل کام یہ دین کی لائن سے اپنے سماج سوسائٹی میں کرنا ہے، شاید اس سے مشکل کام کوئی نہیں۔ روز نفس کو ماننا پڑتا ہے، روز دل کو ماننا پڑتا ہے، اس لیے کہ رویہ ایسا ہے ہمارے لوگوں کا۔ اور اس سے آگے جن بچوں کو استاد جی پڑھا رہے ہیں وہ ماں باپ بھی بعض، سب نہیں، ان کا رویہ بھی جو ہے وہ صحیح نہیں ہوتا۔ تو اس لیے شیخ الاسلام حضرت، یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، حضرت مدنی نے جو فرمایا اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ اس لیے حضرت مدنی فرماتے تھے، اور پھر حضرت مدنی نے فرمایا آگے کہ اس پر میں نام نہیں لوں گا، سمجھ لو، ورنہ یہ نام لیتے ہیں تو بھی لوگ غلط سمجھتے ہیں۔ ادھر دیکھو، یہ بھی ملتا ہے مکتب میں؟ نہیں ملتا جتنا ملنا چاہیے۔ تو یہ سب حضرت مدنی نے گنوایا، فرمایا کہ پھر بھی پڑھاتے ہیں، کیوں کہ ہم نے پڑھا ہے، ہمارے اساتذہ نے نصیحت کی ہے، ماں باپ نے نصیحت کی ہے، تو ہم جو ہیں اس کو پڑھائیں گے۔ اور یہاں تو اس کو بڑا بننے کا خیال آئے گا ہی نہیں کہ میں تدریس کر کے مکتب کی بڑا بن جاؤں گا۔ شیخ الحدیث کو تو خیال آ سکتا ہے نا، انسان ہے، ہر آدمی کو آ سکتا ہے کہ بھائی لوگ میری اتنی عزت کر رہے ہیں، آؤ بھگت کر رہے ہیں، میرا ویلکم ہو رہا ہے، میرا سواگت ہو رہا ہے، خوش آمدید، لیکن مکتب کے لیے نہیں۔ اور حضرت مولانا یوسف بنوری علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ مکتب کا استاد ثواب کے اعتبار سے بخاری شریف پڑھانے والے سے زیادہ ہے۔
اس کا درجہ، یہ حضرت مولانا یوسف بنوری کا ملفوظ سنو، فرمایا مفہوم یہ ہے کہ بخاری شریف جو پڑھا رہا ہے ثواب کے اعتبار سے، درجے کے اعتبار سے، مکتب کا استاد اگر نیت صحیح ہو، دیکھیے کچھ ہر جگہ بگاڑ ہوتا ہے، عام کے اندر کچھ خراب بھی ہوتے ہیں تو ملیں گے ایسے بھی مکتب کی لائن میں آپ کو، میں انکار نہیں کرتا، میں یہ نہیں کہتا کہ مکتب کے اساتذہ سارے دودھ کے دھلے ہوئے ہیں، ہاں وہ ہر جگہ جو ہے وہ بگاڑ ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ بہت محنت کرنی پڑتی ہے۔ بخاری شریف پڑھانے والا کیا کرے گا، آیا بیٹھا سبق شروع کر دیا، سب پڑھ کے آئے ہوئے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اور مکتب کے اندر تو دماغ پک جاتا ہے، الف الف الف۔ اور ہمارے حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دھلیوی رحمۃ اللہ علیہ تو سناتے تھے، یہاں تو اب ایسا نہیں پڑھایا جاتا اور شاید انڈیا میں بھی نہیں، لیکن مجھے بھی استاد جی نے پڑھایا، آپ کو بھی نورانی بھائی، آپ کو فاروق بھائی، آپ کو جو پڑھایا ہوگا ہے حنیف بھائی، تو کیا پڑھاتے تھے، الف خالی بینا نیچے ایک نقطہ۔ تو حضرت فرماتے تھے کہ مول صاحب مکتب نہ استاد جی پڑھاوے الف خالی تے کہ گھیر تھی خالی دماغ تھی تو આવડો હોય હે આવડતું તો કંઈ હોય નહીં, હવે પાછા ઉસ્તાદ બી પડાવે અલીફ ખાલી તે કે ખાલી આવે ને ખાલી જાય પાછું ہیں۔ تو بہرحال اور یہ میرا بھی تجربہ ہے، دماغ پک جاتا ہے۔ ہاں ایک مرتبہ 3-4 صفحے اس نے پڑھ لیے اب تو اس لیے بڑا مجاہدہ ہے، مشقت ہے نا۔ اور خاص طور سے وہ لوگ جو دن میں کہیں جاب کرتے ہو اور شام کو مدرسہ پڑھاتے ہو تو وہاں دماغ پاشی کر کے آئے ہیں، دماغ پچی، اور یہاں آ کر پھر بچوں سے واپس، تو بڑا مشکل کام ہے۔ اس لیے حضرت نے فرمایا کہ بخاری شریف پڑھانے والے سے ثواب میں اور درجے میں ایک خاص اعتبار سے اس لیے بڑا ہے کہ اگر مکتب کا استاد علی با تا سا جو ہیں مین چیز ہی وہ نہیں سکھاتا تو یہ بخاری شریف تک جاتا کیسے؟ صحیح ہے نا۔ اسی لیے حضرت مدنی جب جیل میں گئے ہیں تو جیل کے اندر انہوں نے جو قیدی جن کو پڑھنا نہیں آتا تھا، مسلمان تھے، تو ان کو کہا کہ جیل میں منگوایا کہ بھائی تختی لاؤ، حسن القواعد یا اس زمانے میں جو بھی رہا ہو تو وہ منگوایا اور پڑھایا۔ تو حضرت مدنی سے بڑے حضرات ملنے آئے اور کہنے لگے کہ آپ تو شیخ الحدیث ہو، دیوبند کے اندر پڑھاتے ہو اونچی اونچی بڑی کتابیں، اور آپ یہاں مکتب کے اندر پڑھا رہے ہیں۔ تو حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بخاری پڑھاؤ وہ بھی اللہ کے لیے، اور الف با پڑھاؤ وہ بھی اللہ کے لیے، نیت اگر ایک ہے تو بخاری میں اور الف با پڑھانے میں کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ اس میں اخلاص جو ہے وہ زیادہ ہے۔ تو حافظ محمود انہوں نے بھی کتنی مشقت کی ہوگی کہ بگننگ سے بچوں کو جو ہے وہ پڑھانا، یہ فیلڈ میری رہی ہے، اس لیے میں جانتا ہوں کہ بہت مشکل ہے جو ہے وہ بچوں کو اس کے اندر پڑھانا بگننگ سے۔ ایک اور بات، میں یہاں امام بن کر آیا، رمضان المبارک آیا تو انہوں نے میرے اوپر کھجور اور زمزم بھیجا، اور یہ معمول ان کا کئی سالوں تک رہا، اور مجھے برابر یاد ہے، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں کہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ مول صاحب جہاں ہوں دی ماری صحت ہاری رہی تو تمہارے رمضان نو روزو تمہارا ઘરમાં મારા ખજૂરથી જ છૂટું જોઈએ ને, એમ કે અમારા ઘરનું જ પાણી ઝમઝમનું, એમ કે દર વર્ષે તમને મારા તરફથી રમઝાન પહેલાં આ ગિફ્ટ મળી જાય તો તમારે ખજૂર બાય નહીં કરવાનું, એને બાય બાય કરવાનું ہیں، اور زمزم جو ہے وہ پانی تو وہ الحمدللہ جب تک وہ نبھا سکتے تھے ایک طویل عرصے تک انہوں نے یہ معمول نبھایا۔ اور جب مرحوم کی خواہش یہ تھی کہ بھائی تم یہ کرنا، تو مسجد میں روزہ چھوڑتا تھا تب بھی میں کیا کرتا، وہ گھر سے لے کے آتا تھا وہ کھجور۔ اب یہاں بدر عالم بھائی میں جیسے ہی آؤں مسجد میں مغرب کے وقت تو وہ میرا انتظار کر کے کھڑے ہوتے ہیں، اور جیب میں یوں ہاتھ ہوتا ہے، میں آؤں تو یوں کر کے تھماتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ یار میں نے تو کسی سے وعدہ کیا ہے کہ میں ان کے کھجور سے افطار کروں گا، تو خیر بدر عالم بھائی دیتے تھے تو ایک کھجور ان کی اور ایک ان کی، اور ایک جو رکھی ہوتی تھی یہ تو طاقت ہو گیا، تو 3 اس طرح سے جو ہیں وہ کھا لیتے تھے۔ تو الحمدللہ یہ معمول بھی جو انہوں نے نبھایا، اور میں نے سنا کہ یہ معمول ان کا مرکز پہ بھی تھا، مرکز پہ بھی وہ رمضان میں کھجور اور زمزم
بیچتے تھے. ان کے بیٹوں کو پتہ ہوگا کہ وہ جو ہیں وہ مرکز پہ یہ نہیں کہ 1-2 سال، ایک طویل عرصہ وہ کھجور اور زمزم وہ بیچتے رہے. اور بھی کچھ حضرات کو سنا کہ وہ کھجور اور زمزم کو کیا کرتے تھے، وہ ان کے اوپر بیچتے تھے. 9 بجے ہماری مجلس ختم ہوتی ہے تو 5 منٹ رہ گئے ہیں. جتنا میں بیان کر سکا ہوں تو بہرحال وہ میں نے بیان کر دیا. 1-2 بات ابھی اور عرض کرنی ہے. اللہ تبارک و تعالی مرحوم کے درجات کو بلند فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ و بالا مقام سے نوازے، ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، کروٹ کروٹ انہیں چین و سکون نصیب فرمائے، ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے، ان کی قبر کے اندر جنت کی کھڑکی جو ہیں وہ کھول دے کہ ٹھنڈی ٹھنڈی جو ہیں وہ ہوائیں وہ ان کی قبر کے اندر آتی رہے اور ان کے دل و دماغ کو معطر وہ جو ہیں وہ کرتی رہے. اور میدان حشر کے اندر جب عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ ان کو عرش کا سایہ وہ نصیب فرمائے. اپنے محبوب، ہم سب کے محبوب، اللہ کے محبوب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں حوض کوثر پر اللہ تبارک و تعالی حافظ محمود بلیسریا کو جام کوثر نصیب فرمائے اور بغیر حساب کتاب کے ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ و بالا مقام سے نوازے. ان کی مکتب کی خدمت کو قبول کرے. مسجد کے اندر انہوں نے انتظامی جو کمیٹی ہوتی ہے اس میں بھی حصہ لیا اور اس میں بھی انہوں نے کام کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی جو ہیں وہ قبول فرمائے. اور بھی دین کی لائن سے انہوں نے اور خیر کی لائن سے جتنا کام کیا وہ قبول کرے. اور ایک صاحب نے بتایا کہ نرم دل تھے تو غریبوں کا سنتے تھے کہ کسی کو مالی ضرورت ہے تو وہ جتنا کر سکتے تھے تو چپکے سے مالی ضرورت بھی پوری کرتے تھے. ایک اور ان کا معمول جو میرے ساتھ ہر سال رمضان سے پہلے میرے اوپر فون آ جاتا تھا. کبھی منظور بھائی بلیسریا، ان کو یاد ہوگا، جو ان کے داماد ہے، تو ان کے ساتھ، کبھی ان کے بیٹے کے ساتھ، اور کبھی وہ ابھی تو وہ رہتا تھا منظور بھائی کا داماد کیا نام ہے، بلال، تو ان کے جو ہیں وہ ساتھ بہرحال. اور کبھی خود مسجد میں آتے تھے تو، اور کبھی مجھے گھر بھی بلایا ہے اور گھر میں وہ بلاتے تھے. ان کی ہنسی مجھے بہت اچھی لگتی تھی. وہ جب بات کرنا شروع کرتے تھے ہنس دیتے تھے، ہے نا، ہم کو یاد ہوگا، وہ ہنس دیتے تھے. ان کی ہنسی ایک خاص قسم کی ہنسی تھی. تو وہ بلاتے تھے، چائے پانی جو ہے کراتے تھے. اور مجھے کہا کہ بھائی یہ بھی اب میرا معمول رہے گا. تو صوفی باغ مدرسے کے لیے وہ مجھے زکوٰۃ کی، صدقے کی اور کچھ للہ یہ رقم دیتے تھے کہ مول صاحب آپ کو صوفی باغ کے لیے یہ دینا ہے. اور پھر کچھ رقم ہوتی تھی، کہتے تھے کہ آپ کو اختیار ہے کہ آپ جس کو دینا چاہے، آپ کو میری طرف سے اختیار ہے، آپ یہ رقم مدرسے کے اندر جہاں آپ ضرورت محسوس کرے اس کو کیا کر دے، آپ دے دے. تو بہرحال یہ بھی ان کا میرے ساتھ یہ رہا. دوسرا، لینڈ لائن پہ ان کا میری فون آتا تھا. وہ فون نمبر لے رکھا تھا. مسائل جب وہ معذور ہو گئے اس وقت فون سے مجھ سے پوچھا کرتے تھے کہ بھائی میں اب نماز کیسے پڑھوں، کیا کروں. ہسپتال جاتے تھے تو وہ میں 2 مسئلے جو لوگوں کو کام دیں گے، وقت رہا تو میں بتاؤں، جو انہوں نے مجھ سے کئی مسائل پوچھے فون پر. ان کی گھر والی، ان کو پتہ ہوگا کہ وہ مجھ سے پوچھتے تھے، بات ہوتی تھی تو پیچھے سے آواز آئی تو پتہ چلتا تھا کہ وہ بھی وہیں پر جو ہیں وہ ہوتے تھے. اچھا، پھر جمعہ کے دن ان کے بیٹے بیٹھے ہوئے، ان کو پتہ ہے وہ آ سکتے تھے تو جمعہ میں آتے تھے، جمعہ پڑھنے کے لیے ویل چیئر پر. اور وہ میرا انتظار بھی کرتے تھے کہ بھائی ملاقات جو ہے وہ مجھ سے کریں. اور کبھی مجھ سے کہتے تھے کیسے پتہ چلا کہ انتظار کر رہے ہیں، کہ میں ہی دیکھتا تھا تو ملنے جاتا تھا. میں نے کہ مرسب میں تمہاری جوار جو تو ہیں کہ تمہارا جو ملاقات نہیں تھے ایم کے. اور کبھی کہتے تھے کہ میں آنے روئے کو کہ نہیں ہم نے مول صاحب آوے ہیں ایم کے. تو امام صاحب ہاٹے، مول صاحب نے امام صاحب بولتے تھے کہ بھائی امام صاحب ہاٹے ایم کے ملاقات کروانی سے ایم کے. تو آپ امام صاحب ہاٹے ملاقات کرینے ایم کے جائے. تو اتنی محبت جو ہیں وہ رکھتے تھے. تو ہم نے یہ سب باتیں آپ کو پہلے نہیں سنائی. حضور کا ارشاد کہ مردے کے محاسن اور نیک اوصاف بیان کرو. کیوں؟ تاکہ لوگوں کو بھی ترغیب ہو، لوگ بھی وہ نقش قدم پر چلنے کی جو ہیں وہ کوشش کرے. تو اس لیے بتایا. 2 مسئلے سنا کر مجلس ختم کرتا ہوں. بدر عالم بھائی جو ہیں ان کے والد مرحوم کے تعلق سے انشاءاللہ پھر آئندہ ہفتے وہ باتیں رہ گئی. ایک مسئلہ حافظ محمود بلیسریا نے مجھ سے یہ پوچھا. اچھا، مجھے ان کے گھر کا نمبر بھی یاد ہو گیا تھا. وہ فون آتے رہتے تھے، پھر تو بند ہو گئے اخیر میں، تو پھر نہیں آئے.
کہ وہ کافی بیمار ہو گئے تو میں منظور بھائی سے یا جو دوسرے حضرات ہیں کبھی ان کے بیٹے سے میں طبیعت ان کی پوچھ لیتا تھا، اور پھر میں بھی فون نہیں کرتا تھا، حالانکہ نمبر ہوتا تھا میرے خیال سے 028806091 ہاں ہے نا، ہاں یہ نمبر مجھے ان کا منہ پہ ہو گیا تھا کہ 02880609191. تو میں گھر پہ آ کے دیکھتا تھا کسی کا مس کال ہے تو وہ پھر میں فون کرتا تھا تو محمود چچا فون اٹھاتے تھے. میں نے کہ مول صاحب تمہیں فون કર્યો એમ કે તમારો નંબર ખબર. میں کہ محمود چچا خبر نہیں موڑے થઈ ગયો. تو میں نے کہا آپ کا نمبر تو منہ پہ ہے مجھے، تو اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، یہ آپ کو پھر کہہ رہا ہوں. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ مول صاحب مسجد میں آوا پہلا موبائل میں چیک کرنا آવેલા ہے کہ بھائی نمبر ہوں છે، تو اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، اللہ کو جواب دینا ہے. اللہ کی قسم یہ نمبر مجھے کئی عرصے سے ان کے گھر کا یاد زبانی کہ وہ ان کے مسئلے پوچھنے کے لیے وہ فون جو ہیں آتے رہتے تھے. تو ایک انہوں نے مسئلہ مجھ سے ایک دن پوچھا کہ مول صاحب میں بیمار رہتا ہوں اور ونٹر کا زمانہ جیسے ابھی چل رہا ہے تو کبھی دوائی کا اثر ہوتا ہے، نیند آ جاتی ہے اور نماز میں زیادہ وقت نہیں ہوتا ظہر اور عصر میں. تو میں ایک ساتھ نماز پڑھ لوں تو چلے گی کہ دونوں نمازیں ایک ساتھ. تو میں نے ان کو کہا کہ دیکھیے میں آپ کو 2 صورت بتاتا ہوں اور یہ سب کے لیے ہیں جو سن رہے ہیں کہ اگر کوئی بڑے بوڑھے ہیں ان کو، یا کبھی نوجوان بھی ہوتا ہے بیمار ہے دوائی کی جو ہے وہ گھین ہوتا ہے اثر ہوتا ہے تو نیند آ جاتی ہے، یا کبھی مسافر ہے ہیں جیسے ہمارے نورانی بھائی ماشاءاللہ آج پھر مجلس میں حاضر ہے، انڈیا سے سفر کر کے آئے ہیں تو اب وہ تھکان ہے لیکن ان کو بھی محبت ہے تو آج وہ بیٹھے ہوئے ہیں، پہلا دن ہے پھر بھی. تو بہرحال یہ مسئلہ یاد رکھو، 2 صورت میں سے ایک اختیار کرو، تیسری میں بھی پھر گنجائش نکل سکتی ہے. کبھی یہ صورت آپ کو ایئرپورٹ پہ بھی پیش آ سکتی ہے کہ بھائی اب ہم ایئرپورٹ میں اب ایئر میں انٹر ہو گئے، اب نماز جو ہے وہ پھر کیسے پڑھیں. اب تو وہ پڑھنے نہیں دیتے، پہلے تو پڑھنے دیتے تھے اور بعض لوگ اب بھی پڑھ لیتے، پوچھنے گئے تو ناٹ الاؤڈ، اور اگر نہیں پوچھنے گئے پڑھ لی. تو ایسا جو ہے وہ ہو جاتا ہے. تو میں نے ان کو کہا کہ آپ ایک یہ کریں محمود چچا کہ ظہر کی نماز آپ اخیری وقت میں پڑھیں، اور اتنے اخیری وقت میں پڑھیں کہ آپ نماز سے فارغ ہو تو 1-1.5 منٹ خالی باقی ہو، دیکھ لیں آپ ٹائم ٹیبل میں، اور جیسے ہی وہ ٹائم فنش ہو عصر کا ٹائم شروع ہوا تو ظہر آپ آخری وقت میں پڑھو اور عصر کو بالکل بگننگ وقت میں اور سو جاؤ. تو دونوں نمازیں اپنے وقت پہ ادا ہوئی نا. سعد اللہ بھائی آپ مت سو جاؤ مجلس میں، ہاں میں نے محمود چچا کو کہا کہ سو جاؤ. تو بہرحال تو میں نے کہا کہ وہ آخری وقت میں پڑھو اور یہ شروع وقت میں پڑھو، نمبر 1. نمبر 2 میں نے یہ کہا کہ پھر بھی اگر کبھی آپ کو ایسا لگتا ہے تو شوافے کے ٹائم میں اور احناف کے یہاں عصر کے بگننگ وقت میں اختلاف ہے. شوافے کے یہاں سعد اللہ صاحب جانتے ہیں ٹائم جلدی اسٹارٹ ہوتا ہے ان کے یہاں عصر کا، پتہ ہے نا، 1 مثل پر، اور ہمارے یہاں مثلین پر، یہ تو سایہ جب وہ ہو جائے تو وہ مثلین پر. لیکن احناف کے یہاں بھی جو ہیں امام ابو حنیفہ کے شاگرد جو جلیل القدر شاگرد ہے ان کی رائے بھی امام شافعی کے رائے جیسی ہے. تو سمر کے اندر تو ذرا لمبا فاصلہ ہوگا کہ امام شافعی کے یہاں ظہر کا عصر کا ٹائم شروع ہو گیا، ابھی ہمارے یہاں نہیں ہوا ہے. لیکن ونٹر کے اندر بہت کم فاصلہ ہوتا ہے، 14-15 منٹ ایسا کچھ فاصلہ ہوتا ہے، دیکھ لینا آپ. تو میں نے کہا کہ آپ ایسا کرو کہ زیادہ دیر نہیں یہ رک سکتے تو عصر کا جو بگننگ وقت شروع ہو رہا ہے تو اس وقت اس سے کچھ پہلے جو ہیں آپ ظہر پڑھ لو اور عصر بھی پڑھ لو. امام شافعی کے یہاں وقت اسٹارٹ ہوا ہو تو وہ ہمارے یہاں بھی امام ابو حنیفہ کے شاگرد کے یہاں بھی وہ شروع ہو جاتا ہے. آپ کی مجبوری ہے، نیند آ جائے گی، نماز جو ہے وہ قضا ہو جائے گی، کبھی ہسپتال میں اپوائنٹمنٹ ہوتا ہے تب بھی جو ہے یہ ضرورت پیش آتی ہے. تو بہرحال ایسا کبھی ایمرجنسی کی شکل ہو تو کیا کرو، امام شافعی کے یہاں جو ٹائم شروع ہوتا ہے انشاءاللہ اگلی مجلس میں یاد رہا تو میں لکھ کے لاؤں گا، آپ کو بتاؤں گا کہ کتنا ٹائم جلدی جو ہے وہ شروع ہوتا ہے. لیکن بہرحال جلدی شروع ہوتا ہے. تو میں نے محمد چچا کو یہ 2 بات کہی. پھر تیسری میں نے کہی کہ اگر یہ بھی نہیں تو قضا ہو اس سے اچھا ہے کہ آپ دونوں پڑھ لو، آپ ظہر بھی پڑھ لو عصر بھی پڑھ لو. لیکن پھر یہ کرو کہ جب اٹھ جاؤ اور قضا جس میں کر سکتے ہو وہ ٹائم ہو تو احتیاطاً قضا بھی کر لو اس کی احتیاطاً. ایک انہوں نے یہ پوچھا تھا. آخری مسئلہ، ہسپتال گئے تو ابھی نہیں کچھ عرصہ پہلے مجھے پوچھنے لگے کہ مول صاحب
وہاں جو ہیں وہ بعض مرتبہ وضو کا مسئلہ ہوتا ہے کہ اب کون لے جائے وہاں تک کبھی، چونکہ ہر وقت تو وہ رہنے نہیں دیتے ہمارے لوگوں کو، کوئی بھی ہو تو گھر والا تو کوئی ہے نہیں، تو اب وہ جو ہے وہ کیا کرے، یا کبھی وہ کہہ رہے کہ قبلہ پتہ نہیں چلتا، بڑے بوڑھے بیچارے کہاں یہ اسمارٹ موبائل میں دیکھتے رہیں گے ہیں کہ قبلہ جو ہے وہ کدھر ہے۔ آج بھی اب عورتوں بیچاری بڑی عمر کی چلی گئی تو قبلہ جو ہے وہ اس طرف ہے اور رخ اس طرف ہے، تو کیا کریں گے، اور نمازی ہے، اور نمازی آدمی جب تک نماز ادا نہیں کر لیتا حنیف بھائی طبیعت بے چین رہتی ہے۔ ہاں، جیسے آدمی کو بھوک لگتی ہے جب تک کچھ کھا نہ لے صبر نہیں آتا، اسی طرح روح کو بھی جو نمازی ہے نماز نہ پڑھ لے صبر نہیں آتا۔ یہ مسجد میں بھی جو آ گیا گلا خراب ہے، طبیعت کچھ ادھر ادھر ہے، وہ اسی لیے کہ بے چینی رہتی ہے کہ یار کب جائے۔ حالانکہ مجھے ہمارا ایک بڑے ہی محترم کمیٹی ممبر ہے، فون آیا ان کا، اللہ ان کو جزائے خیر دے، میں نے کہا مور صاحب تمہیں جو بھی آرام کرو، جو آرام تھی رویوار تھی آؤ جو، تو میں نے ان کو نہ بھی نہیں کہا، میں نے کہا جزاک اللہ۔ کہ پھر دیکھا ڈاکٹر کو پوچھا، لیکن پہلے ڈاکٹر پٹھان کو میں نے کہا طبیعت ایسی ہے مسجد جاؤں تو کہ جانے میں کوئی حرج نہیں ہے، تو میں کہ چلو હવે પૂછે ને તે તો મારા પાસે હવે સબૂત નહીં દલીલ છે، میں کہا کہ ہمارا ڈاکٹر نے پوچھیને આવ્યો ہیں تو میں آ گیا، ورنہ میں چاہتا تو اتوار تک کھینچ سکتا تھا۔ تو خیر بہرحال، لیکن یہ بھی اللہ گواہ مسجد میں بیٹھا ہوں، دل میں تڑپ تھی کہ محمد چچا کے کچھ اوصاف بیان کرے، جلدی جائے تو جلدی جو ہے وہ بیان کر سکے، تو میں نے ان کو جلدی سن لو یہ کہا کہ اگر قبلہ رخ کدھر ہے معلوم نہیں ہے، قبلہ کس طرف ہے اس کا، اور کوئی کرنے والا بھی نہیں ہے، تو جس طرف بھی آپ کا چہرہ ہو آپ نماز پڑھ لو، نماز ہو جائے گی، اور احتیاطاً بعد میں پھر لوٹا لو، لیکن نہیں بھی لوٹا یہ مجبوری ہے، خود پتہ نہیں چلا سکتے، کوئی ہے نہیں، تو نماز کو قضا نہیں کرنی ہے، پھر تحری کر لو، اس کی جگہ معلوم نہیں ہے تو تحری کر لو، اور معلوم ہے پھر بھی نہیں ہو سکتے تو جس طرف بھی رخ ہے اس طرف جو ہے وہ نماز پڑھ لی جائے۔ اور دوسرا کہ انہوں نے کپڑے کا جو ہے وہ پوچھا تھا کہ ایک تو وضو کا، اور کبھی یہ کہ بھائی کپڑے میں شبہ ہے کہ ناپاکی ہے، اب کہاں جو ہے وہ کرنے جائے، تو میں نے کہا جیسے بھی کپڑے ہیں، اب آپ کے پاس کوئی ہے نہیں اور ونٹر میں وقت کم ہوتا ہے، نکل جائے گا اسی کپڑے میں نماز پڑھ لو، لیکن وہی بات کہ بعد میں پاک کپڑے پہن کر اللہ موقع دیتا ہے تو اس کی قضا کر لینی چاہیے۔ بہرحال یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری پھر سے جو ہے وہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مرحوم کے درجات کو بلند فرمائے، وہ نیکیاں، وہ نیک عادتیں جو مجھے معلوم تھی اس کا میں نے تذکرہ کیا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبول فرمائے، جس سے ہم انجان تھے نہیں جان سکے، اللہ کی ذات اس کو بخوبی جانتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی شرف قبولیت بخشے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ مشورہ جی ہاں۔